السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر ڈسکا سے حافظ صدام صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا انسانی جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرنا یہ جائز ہے؟ مرنے والا اپنی آنکھیں یا اپنے جسم کا کوئی اور عضو عطیہ کر سکتا ہے، اس کی وصیت کر سکتا ہے؟ جی، حافظ محمد صدام صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ انسان کا جسم خالص اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کا مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ جسم اسے عاریتاً ایک مدت کے لیے دیا گیا ہے کہ اس میں تم اسے استعمال کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی دیت انسان خود مقرر نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقرر کرتا ہے، کیونکہ اسی کا یہ رائٹ ہے، اسی کی یہ ملک ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنے اعضاء میں کسی قسم کا ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اسے تم اپنی ضروریات پوری کرو، دیگر لوگوں کی خدمت اس سے کر سکتے ہو، لیکن پورے کا پورا عضو کاٹ کر جسم سے الگ کر کے ان کو دے دینا، ان کی ملک میں دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا اختیار انسان کو نہیں ہے۔ یہ ملک خداوندی میں بے جا تصرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صنعت، انسان جو عظیم شاہکار ہے تخلیق الہیہ کا، اس کی تخریب کاری ہے اور حرمت انسان کی پامالی ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے اعضاء ڈونیٹ نہیں کرنے چاہیے، اور صدقہ مرتے ہوئے ان کی وصیت بھی نہیں کرنی چاہیے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام میں یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ایک زندگی ہے، اور جس طرح یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس زندگی میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر آنکھیں یہاں دے جائیں گے تو وہاں کیسے دیکھیں گے؟ حدیث پاک میں ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور فرشتے منکر و نکیر ڈیڈ باڈی کو مخاطب کر کے کہیں گے، نبی رحمت کی طرف اشارہ کریں گے اور فرمائیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو اب جس کی آنکھیں نہیں ہوگی، جو دیکھ ہی نہیں سکے گا، تو پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اس کا اکثر لوگ بڑا سمپل سا جواب دے دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آنکھیں آگے دے دے گا، وہ مہربان ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ مہربان ہے تو وہ اسی شخص کو جس کو تم آنکھیں دے رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو آنکھیں کیوں نہیں دے دیتا؟ تم پر ہی زیادہ مہربان ہے کہ تم یہ آنکھیں ڈونیٹ کر دو اور پھر وہ دوبارہ تمہیں دے دے گا۔ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اپنے اعضاء یہاں کسی کو دے جاتا ہے اور یا ان کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے، تو قیامت والے دن اس کے وہ اعضاء وہاں نہیں ہوں گے۔
آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں نہیں ہوگی، ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ نہیں ہوگا۔ لہذا اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جہاد میں تھے، بازو زخمی ہو گیا، کٹ گیا اور جسم کے ساتھ لٹکنے لگ گیا، صبر نہ کر سکے اور اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ اب اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ان کے کسی ساتھی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، لیکن ان کا وہ ہاتھ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جہاں سے کٹا تھا وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جیسے پٹی لگی ہوئی ہے، اور ہاتھ مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تم پہ کیا گزری؟ تو کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بخشش تو فرما دی، لیکن ہاتھ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو تو نے خود بگاڑا ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور خدمت انسانیت کا جذبہ بھی شرعی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ شرعی حدود پامال کر کے اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کا گناہ ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلام کے مزاج کی روشنی میں اعضاء عطیہ کرنا، ان کی وصیت کر جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔